بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک نرس ہوں اور اپنی نند کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری نند اچھی بھلی تھی، ایکٹیو اور پھرتیلی، اسے کوئی بیماری بھی نہ تھی، وہ بالکل صحت مند تھی۔ جب ایک دن اچانک ہمارے گھر پر قہر ٹوٹ پڑا، پورے گھر میں رونا مچ گیا کیونکہ میری نند اچانک فوت ہو گئی۔ موت کی وجہ کسی کو نہیں معلوم تھی، سب حیران تھے کہ اچانک کیسے انتقال ہو گیا، کیونکہ بظاہر ایسی کوئی وجہ نہ تھی، نہ ہی کوئی اندرونی بیماری تھی۔ میرا شوہر دھاڑے مار مار کر زاروں قطار رونے لگا۔ جب سب اس کو چپ کروانے لگے پر وہ پھر بھی چپ نہ ہوا۔ میری نند کو ہاسپٹل لے جانا چاہا کہ اس کے مرنے کی وجہ جانی جا سکے کہ آخر یہ کیوں مری ہے، پر میرا شوہر زور زور سے چلانے لگا اور منع کر دیا کہ کوئی میری بہن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میری بہن کہیں نہیں جائے گی۔ میرے شوہر کی یہ حالت دیکھتے مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں بھی نم دیدہ ہو کر شوہر کو سنبھالنے لگی اور اسے نند سے الگ کرنا چاہا، پر وہ تو الگ ہی نہ ہو کے دے رہا تھا۔ سب نے میرے شوہر کو سمجھایا کہ میت کو اتنی دیر نہیں رکھتے ورنہ عذاب ہوتا ہے، تو میرے شوہر چیخ چیخ کر کہنے لگے میری بہن میت نہیں ہے۔ سب ان کا غم سمجھ رہے تھے، لیکن اب تک میری نند کو غسل تک بھی نہ دیا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے شوہر کو نند سے الگ کیا تو اگلے ہی لمحے میں سکتے میں آ گئی جب سب کے سامنے میرے شوہر نے مجھے زوردار تھپڑ دے مارا۔ میرے ساتھ سب حیرت سے میرے شوہر کو دیکھنے لگے کیونکہ ان کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے چلاتے ہوئے کہا، منحوس عورت، تم ہی نے تو مارا ہے میری بہن کو، تم اسے جان سے مارنا چاہتی تھی اور گندے گندے ہتھ کنڈے آزماتی تھی۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر پتھر کی ہو گئی، وہ مجھ پر کتنا گھٹیا الزام لگا رہے تھے۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں سب کے سامنے اپنے شوہر سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھلا کیوں ماروں گی؟ لیکن میرے شوہر نے کوئی جواب نہ دیا۔ سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد وہاں کھڑے سب لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ کوئی میری بہن کے قریب نہیں آئے گا، میں اپنی بہن کو کہیں نہیں جانے دوں گا، میری بہن میرے پاس ہی رہے گی۔ سب کے ساتھ میں بھی یہ سن کر حیران ہو گئی۔ کسی نے کچھ بولنا چاہا پر میرے شوہر نے کسی کی ایک نہ سنی اور سب کو گھر سے نکال دیا۔ مجھے بھی غصے سے کمرے میں بند کر دیا۔ میں اندر چلاتی رہی، ایسا مت کریں، ایسا مت کریں، پر وہ نہ مانے اور میری نند کو بنا غسل دیے صحن میں ہی دفنا دیا۔ یہ سبھی جانتے تھے کہ میرے شوہر اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے، پر ان کی محبت اتنی زیادہ ہوگی کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اگلے دن صبح میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ کھولا، میں باہر نکلی تو میرے شوہر میرے گلے لگ کر بہت رویا اور رو رو کر بتانے لگا کہ اس نے بہن کو آنگن میں ہی دفنا دیا اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ میں اپنے شوہر کی بات سنتے ہی پریشان ہو گئی اور خاموش رہی۔ میرے شوہر اس دن کمرے سے باہر نہ نکلے۔ میں نے کھانے کا کہا پر انہوں نے منع کر دیا۔ وہ پورا دن اداس رہے، میں بھی بہت غم زدہ تھی۔ جب اگلے دن میرے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹی، میرے شوہر میرے نند کی لال رنگ کی قمیض اور لال رنگ کا ہی بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، لیکن پھر سوچا شاید شوہر کو صدمہ زیادہ گہرا لگا ہے، اس لیے نظر انداز کر دیا۔ لیکن پھر یہ تو روز ہونے لگا۔ میرے شوہر پورا دن لال رنگ کی قمیض پہن کر نند کی قبر کے پاس بیٹھے رہتے اور شام کو کمرے میں آتے۔ جب کمرے میں آتے تو ان کا رویہ بدل جاتا، وہ خاموش ہو جاتے، دن میں مجھ سے ایک بات نہ کرتے۔ اگر میں خود سے کوئی بات کرتی تو مجھے یوں دیکھتے جیسے سالم نکل جائیں گے۔ مجھے ان سے ڈر بھی لگتا۔ میں خاموشی سے سارا چکر دیکھ رہی تھی۔ اگر میرے شوہر کو باہر جانا ہوتا تو وہ اس لال قمیض کو چھپا کر جاتے، کہیں میرے ہاتھ نہ لگ جائے۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا کہ کچھ تو دال میں کالا ضرور ہے، میرے شوہر کچھ چھپا رہے ہیں، مجھے یہ سب کچھ جاننا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ راز جان کر ہی رہوں گی۔ ایک دن میں نے شوہر کے سونے کے بعد صبح ہونے سے پہلے انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا اور خود وہ لال قمیض پہن کر آنگن میں قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میری تو روح ہی لرز گئی کیونکہ وہاں تو میرا نام فریہ ہے، میری عمر 26 سال ہے، میری ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ میرے ابو کا کچھ برس پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ میں کراچی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں۔ میں کراچی ٹاؤن میں رہتی ہوں اور میرے گھر میں میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ میرے امی ابو کی میرے بچپن میں طلاق ہو گئی تھی، اب انہوں نے گھر سے نکال دیا، جبکہ میں اپنی امی کے ساتھ گئی تھی اور میری بڑی بہن اور چھوٹا بھائی ابو کے ساتھ۔ لیکن جب میں 20 سال کی ہوئی تو میری امی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں پیشے سے نرس ہوں اور یہ پیشہ میں نے اپنی مرضی سے ہی چنا تھا۔
لیکن میری امی مجھے نرس کی جاب نہیں کرنے دیتی تھی، انہیں پسند نہیں تھا۔ پھر جب میں ابو کے پاس گئی تو انہوں نے بھی نوکری کی اجازت نہ دی۔ چند سال میں ابو بھی نہ رہے۔ میری بہن شادی کے بعد مستقل طور پر دبئی چلی گئی اور میرا بھائی میری وجہ سے پاکستان رکا تھا۔ میری شادی کے 2 دن بعد ہی دبئی میری بڑی بہن کے پاس روانہ ہو گیا۔ میری شادی کو 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کا نام نمیر تھا اور میرے ابا کے گزرنے کے بعد ساری جائیداد میرے نام ہوئی، کیونکہ بہن اور بھائی اپنا حصہ میرے نام کر گئے تھے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور ہماری پسند کی شادی تھی۔ وہ ایک کیفے میں کام کرتا تھا اور میں نے بھی اسے وہیں پسند کیا تھا۔ پہلے تو اسے اعتراض تھا کہ میں امیر ہوں، وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، اور اس کا یہ اعتراض میں نے رد کر دیا۔ اس کے بھی ماں باپ نہیں تھے، صرف ایک چھوٹی بہن تھی۔ میں اس کی بہن سے ملی، وہ مجھے بہت معصوم سی لگی۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے گھر شفٹ ہو گئی۔ شروعاتی دن تو بہت اچھے سے گزرے۔ میں اپنے شوہر سے محبت سے رہتے اور نند بھی روایتی نہیں تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میرا شوہر صبح جاتا اور شام میں گھر آتا۔ جہاں میں گئی وہاں کا محلہ بہت اچھا تھا، لیکن مجھے وہاں عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ میری دوستیں جب کبھی مجھ سے ملاقات کا بولتی تو میں منع کر دیتی، میرے گھر آنے کا بولتی میں تب بھی منع کر دیتی، کیونکہ وہ سب امیر اور اونچے گھرانوں میں بیائی گئی تھی۔ اور اگر وہ میرے چھوٹے گھر کو دیکھتی تو میرا مذاق اڑاتی، اور اگر وہ یہ کہتی میرا شوہر کرتا کیا ہے تو میں کیا جواب دیتی۔ اس لیے میں نے سب سے قطع تعلق کر لیا۔ میرا شوہر اکثر مجھ سے پوچھتا تم اپنی دوستوں کے پاس کیوں نہیں جاتی، یا تمہاری کوئی دوست ملنے کیوں نہیں آتی، لیکن میں یہ بول کر ٹال دیتی کہ وہ سب تو مصروف ہیں، میں بھی مصروف رہتی ہوں۔ وقت گزرنے لگا، میرا دم گھٹتا تھا، سارا دن میں اپنے کمرے میں بند رہتی۔ میری نند پہلے کی طرح گھر کا سارا کام کرتی اور کھانا بھی بناتی۔ رات میں جب شوہر آتا تو وقت کچھ خوشگوار ہو جاتا، لیکن ایسا کب تک چلنا تھا؟ میں ساری زندگی ایسے نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے یہ بات اپنی بہن کو بتائی تو وہ بھڑک گئی اور بولی اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو بھگتو بھی۔ پھر میں نے جب اسے بتایا کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے تو میں خوش ہوں، تو وہ کچھ نارمل ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے جو مشورہ دیا اس سے میری باتیں کھل گئی۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں نے کیوں نہ سوچا۔ میری بہن نے مجھے مشورہ دیا کہ سارا مسئلہ میرے شوہر کی غربت ہے، میں اس گھر میں نہ رہوں بلکہ اپنے بڑے گھر میں شفٹ ہو جاؤں۔ میں نے رات کھانا خود خوشی سے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور رات کو جب میرا شوہر آیا تو بہت پیار سے اس کی باتیں کی، پھر اپنا موقف اس کے سامنے رکھا۔ لیکن میری امید کے برعکس وہ بھڑک اٹھا اور بولا میں گھر جمائی نہیں بنوں گا۔ میں نے کہا گھر جمائی سے کیا مطلب، یہ سب میرا اور آپ کا ہے، میرا الگ نہیں۔ لیکن میری ایک نہ سنی اور صاف انکار کر دیا۔ میرے نند نے بھی میرے شوہر کا ساتھ دیا اور کہا وہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے۔ مجھے اپنی نند پر بڑا غصہ آیا، وہ کیسے میرے خلاف جا سکتی ہے؟ میں نے بارہا اپنے شوہر کو منانے کی کوشش کی اور وہ نہ مانے اور بولے کہ میری بہن پر غلط اثر پڑے گا، وہ کیا سوچے گی، بھائی خود کفیل ہے، میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ ڈر ڈر کر رہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے اپنی نند پر بڑا غصہ آیا۔ پھر میری نند کسی نہ کسی بات پر جھڑپ ہونے لگی، مجھے تو وہ سارے فساد کی جڑ لگنے لگی۔ میرے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آتے کہ اگر میری نند درمیان میں نہ ہوتی تو میرے شوہر اور میری زندگی بہت پرسکون ہوتی۔ اس پر اس کی زبان میرے سامنے بہت چلنے لگی تھی۔ کہاں تو وہ پہلے بولتی تک نہ تھی، لیکن اب میری ہر بات کا جواب دیتی۔ ایک دن مجھے غصہ آیا اور میرا دل کیا کہ میں اس کی جان لے لوں۔ بہت مشکل سے میں نے خود پر ضبط کیا۔ اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا وہ میری بنیاد ہلا گیا، میرا جسم لرزنے لگا۔ میں نے جب یہ بات اپنی نند اور اپنے شوہر کو بتائی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو میرا شوہر بالکل انجان بن گیا، جبکہ نند کان ہی نہ دھرتی۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب میرا شوہر صبح کام پر جاتا تو میں اپنے کمرے میں جیسے ہی جاتی پیچھے سے دروازہ بند ہو جاتا۔ میں کچھ بھی کھانے لگتی تو چکر آتے، بے ہوش ہو جاتی۔ میری نند بھی اب فکر مند رہنے لگی تھی اور میرا شوہر بھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں شوہر سے باتیں کر رہی تھی کہ میرا سر ایک دم چکرانے لگا۔ میرا شوہر مجھے ہسپتال لے کر بھاگا۔ وہاں ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا کوئی بیماری نہیں، شاید کمزوری کی وجہ سے بیمار ہوئی ہیں۔ لیکن میں اور باقی سب جانتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے۔ دن گزرنے لگے، میری حالت بگڑنے لگی، مجھے کبھی بھی اچانک دورہ پڑ جاتا۔ ڈاکٹر بھی بیماری کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ جب 2 ہفتے یہی کنڈیشن رہی تو محلے کی ایک عورت نے بھائی کو کسی پیر فقیر کے پاس جانے کا مشورہ دے دیا۔ میں مزید ڈر گئی۔
میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میری نند نے مجھے بہت سمجھایا پر میں نہ مانی۔ بالآخر جب میں نہ مانی تو میرے بھائی نے اس پیر کو گھر بلا لیا اور وہ پیر پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد حیرت سے سر ہلانے لگا۔ پھر پورے گھر میں جگہ جگہ پانی چھڑکنے لگا۔ پھر میرے شوہر نے کہا، یہ گھر تم لوگوں کو راس نہیں، تم لوگ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ ہی کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ تم لوگوں کو بسنے نہیں دے گا کیونکہ یہ منحوس گھر ہے۔ اس پیر کی بات سن کر میرا شوہر بھڑک گیا اور بولا، ہم اس گھر میں بچپن سے رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن وہ پیر بھی میرے شوہر کی بات پر بھڑک کر چلا گیا۔ پہلے پہل تو میرے شوہر نے اس کی بات پر کان نہ دھرے، لیکن جب میری حالت مستقل بدلنے لگی تو وہ مجبور ہو گئے اور گھر تلاشنے لگے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے گھر جانے میں کیا مذائقہ ہے۔ وہ مجبور ہوتے ہوئے مان گئے اور ہم میرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں جاتے ہی کچھ دنوں میں میری طبیعت بہتر ہو گئی اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہاں جا کر میں نے پہلے پہل سوچا کہ گھر کے کام کے لیے ملازمہ رکھ لوں۔ پھر نند کو دیکھتے ہی میرا ذہن بدل گیا کہ اپنے گھر میں بھی تو کام کرتی ہی تھی، تو یہاں کیوں نہیں؟ یہ بھی تو اس کا اپنا ہی گھر ہے۔ میری نند پر میرا غصہ وقتی تھا۔ میری طبیعت کی خرابی پر میری نند نے میری جو خدمت کی اس سے میرا دل نرم ہو گیا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ گھر بڑا ہے، اس لیے میں نے ملازمہ رکھ لی۔ یہ سب واپس اچھا ہونے لگا۔ میرا شوہر یہیں سے کام پر جانے لگا۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا میرے شوہر کا رویہ ایک بار پھر عجیب ہو گیا ہے۔ وہ بہت برا رویہ رکھتا ہے۔ میں پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ میرے شوہر بینک میں مینیجر ہے، یہ حقیقت تھی، لیکن اس کے باوجود گھر کا ماحول عجیب ہو گیا تھا۔ میری نند کمرے میں رہتی، باہر ہی نہ نکلتی، جبکہ میرا شوہر بھی ایسا ہی کرتا۔ ایک دن کچن میں اپنے لیے چائے بنانے گئی تو کچن کے دروازے پر ٹھٹک گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر میری نند۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر یہ سب کچھ میرے شوہر کو معلوم ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کے پریشانی کے عالم میں ہی سوچ رہی تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا اور مجھے دیکھتے ہی غصے سے میرے منہ پر ایک لفافہ مارا۔ میں غم و غصے سے ضبط کیے شوہر کو دیکھنے لگی، لیکن وہ باہر نکل گئے۔ میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں طلاق کے کاغذات تھے۔ یہ دیکھتے ہی میری روح کانپ گئی۔ میں نے فوراً نیچے دیکھا، میرے شوہر نے اب تک دستخط نہیں کیے تھے۔ میں نے کاغذات کے ٹکڑے کیے اور وہ پیپر ڈسٹ بین کے اندر ڈال دیے۔ میں بھاگی تو میرے شوہر کہیں نہیں تھے۔ میں آنگن میں آئی تو جو میں نے دیکھا، میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری روح تک کانپ گئی۔ میں لرزتے وجود سے اندر آئی اور کمرہ اندر سے لاک کر لیا۔ میں نے جو دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ میرا شوہر گھر کی ملازمہ کے ساتھ۔ رات میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ اگلے دن صبح میں نے اپنی ملازمہ کو فارغ کر دیا۔ وہ گھبرا گئی اور مجھ سے کام نکالنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، جبکہ میرے شوہر کا مزاج اب ایسا تھا جیسے انہیں یاد ہی نہ ہو کہ کس طرح انہوں نے مجھے طلاق دینے کا کہا۔ وہ رات کو بھی کمرے میں آتے، بالکل ایسے جیسے شوہر ہوں، پر وقتی طور پر کچھ بھی نامناسب نہ لگا۔ دوسری طرف مجھے اپنی نند کی فکر تھی کہ میری نند ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو آخری حل یہی لگا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ گھر کرائے پر دے کر دوسرے گھر چلی جاؤں گی۔ یہی بات میں نے اپنے شوہر کے سامنے کی تو وہ بھڑک گئے اور مجھے صاف انکار کر دیا کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ میرے شوہر نے نوکری چھوڑ دی، بولے میں نہیں جاؤں گا، مجھے گھر میں سکون ملتا ہے۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا پر وہ نہ مانے۔ میری نند تو اب کمرے سے نکلنے سے انکاری تھی۔ وہ باتھ روم میں بند ہو کر بہت روئی اور غم کو ہلکا کیا۔ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ وہ مجھے الٹا ہی بولتے کہ میں نے ہی اپنی پسند سے رات میں بہت مشکل سے اور بہت ہی اذیت میں کاٹی۔ رات کے آخری پہر میرے شوہر کے چیخنے پر میری آنکھ کھلی۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھی اور دیکھا میرے شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں باہر گئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میری نند زمین پر پڑی ہے اور میرے شوہر اس کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ کچھ غلط ہونے کا احساس سے میرا دل بند ہونے لگا۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور اپنی نند کو چھونے ہی لگی کہ میرے شوہر نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور چلانے لگے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ میں فوراً کمرے سے نکل گئی، جبکہ مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صبح ہونے تک معلوم ہوا کہ میری نند کا انتقال ہو گیا ہے۔ پڑوسی بھی جمع ہو گئے، لیکن میرے شوہر اپنی بہن کو خود سے الگ نہ کر رہے تھے۔
سب کے سمجھانے اور روکنے کے باوجود انہوں نے کسی کی نہ سنی اور میری نند کو گھر کے آنگن میں ہی دفنا دیا اور خوش ہو گئے کہ اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی، جبکہ میری نند جس کمرے میں رہتی تھی اس پر تالا لگا دیا، کہا میری بہن کی چیزوں سے دور رہنا، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ میں اپنے شوہر کا غم سمجھ رہی تھی، حقیقت تو یہ تھی کہ میں اپنے نند کے مرنے کا غم بھی مجھے بہت زیادہ تھا، لیکن غم کب تک رہتا ہے، چند دنوں میں انسان نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے شوہر 4 دن بعد بھی نارمل نہ ہوئے، وہ روز صبح قبر پر بیٹھتے اور شام تک وہیں بیٹھے رہتے، مجھے باہر آنے سے سختی سے منع کر دیتے، میں اپنی بہن سے بات کروں تو بولتے درمیان میں مت آیا کرو، کبھی کبھی شک کرنے اور چلانے لگتے کہ تم میری بہن اور میری پرسنل باتیں سن رہی ہو۔ سب سنتے میرا دل اندر سے کٹنے لگا، میری زندگی جہنم ہو گئی، پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ جب ایک دن پڑوسن گھر آئی اور خیر خیریت پوچھنے کے بعد بولی، بیٹا ایک بات کہوں، برا نہ منانا۔ میں نے کچھ نہ کہا اور بولی، یہ گھر تمہیں راس نہیں آیا، تم یہ گھر خالی کر دو، اس سے پہلے کہ معاملات بگڑ جائے۔ مجھے ان کی باتیں سچ لگنے لگی، کیونکہ جب سے ہم اس گھر میں آئے تھے تب سے یہی ہو رہا تھا۔ ان کی سوسائٹی میں کوئی گھر ڈھونڈنے کو کہا، اس سے پہلے کہ معاملات مزید بگڑ جائے، میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میری پڑوسن نے مجھے اگلے دن یہ خالی گھر کا بتایا اور میں نے ساری تیاریاں کر لی، اپنے شوہر کو بتایا، اور وہ جو بولتے وہ سنتے ہی میری روح کانپ گئی۔ وہ بولے کچھ وقت میں مر جاؤں گا تو مجھے میری بہن کی قبر کے ساتھ دفنا کر تم چلی جانا۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ میرے شوہر کی حالت جب مزید بگڑی جب سے وہ قبر پر بیٹھنے لگے تھے، میں نے اپنے ڈر کو بھگایا اور فیصلہ کیا کہ کل میں اپنے شوہر کی جگہ قبر پر بیٹھوں گی اور دیکھوں گی کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اگلے دن صبح ہونے سے پہلے میں نے اپنے شوہر کو نیند کا انجیکشن لگا دیا اور خود وہ لال قمیص پہن کر باہر آ گئی۔ جو قیامت مجھ پر ٹوٹی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جب اپنی بہن سے بات کی تو اس نے مجھے شوہر سے بات کرنے کا مشورہ دیا، میں اسے لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں، پر میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا۔ میری نند بھی مجھ سے جھگڑنے لگی تھی، مجھے بہت غصہ آتا تھا اور مجھے یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی کہ میرا شوہر میرے سے زیادہ نند کی بات کو فوقیت دیتا ہے۔ میرا دم گھٹنے لگا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی بھی حال میں اپنے شوہر کو لے کر جاؤں گی۔ مجھے بہت ضد چڑھ گئی تھی، میں نے پلان بنایا اور ایسا ناٹک کیا جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ میں عجیب عجیب سی حرکتیں کرتی، جان بوجھ کر بے ہوش ہو جاتی، نند اور شوہر کو ڈراتی۔ جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو مجھے فکر نہ تھی، کیونکہ ڈاکٹر کہتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو میرے شوہر کو گھر کھٹکتا، اور ہوا بھی یہی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہے، میں بالکل صحت یاب ہوں۔ لیکن جب محلے کی عورت سے مشورہ کرنے کے بعد میرا شوہر گھر پر کسی پیر کو لانے لگ گیا تو میں ڈر گئی کہیں وہ میرا راز نہ کھول دے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ پیر بھی جعلی تھا، اس نے اپنی طرف سے جھوٹ کہا، لیکن خوش قسمتی سے اس نے بھی وہی کہا جو میں اپنے شوہر کے ذہن میں ڈالنا چاہتی تھی۔ پھر میری طبیعت کے آگے مجبور ہوتے ہوئے میرے شوہر نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہم سب میرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میں وہاں بہت خوش تھی۔ اچانک میری نند کا اور شوہر کا رویہ بدل گیا۔ اس دن میں نے کچن میں دیکھا میری نند کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہی ہے، لیکن تعجب اور بے یقینی کی بات تو یہ تھی کہ وہ جس سے بات کر رہی تھی وہاں کوئی بھی نہ تھا، وہ اکیلے میں خود سے بات کر رہی تھی۔ میں اس بات کو لے کر پریشان تھی۔ جب رات میرے شوہر نے مجھے طلاق کے کاغذات پھینک کر یہ کہا کہ نکل جاؤ، جب میں ان کے پیچھے گئی تو دیکھا وہ ملازمہ کے ساتھ کھڑے تھے اور اسے کہہ رہے تھے تمہیں یقین تو ہے نا ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ سب دیکھتے ہی میں بے جان سی ہونے لگی۔ اچانک میرے ہنستے بستے گھر کو کیا ہو گیا تھا، پھر میری نند چل بسی اور اس کے بعد میرے شوہر کا حال بے حال تھا۔ لیکن اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہ ناممکن تھا۔ قبر کے پاس پہلے سے کوئی لال چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ میں بھاگ کر واپس کمرے میں گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا شوہر تو بیڈ پر سو رہا تھا، پھر باہر کون تھا؟ میں ڈرتے ڈرتے باہر نکلی اور جیسے ہی اس کے سر سے چادر کھینچی تو بے ساختہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی نند تھی۔ میں اسے دیکھ کر چلانے لگی جبکہ خود بری طرح ڈر گئی۔ جب اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ زندہ ہے، میں نے اچانک اسے چھوا تو وہ واقعی زندہ تھی۔ وہ مجھے دیکھتے گھبرا گئی اور غصے سے مجھ سے قابو نہ ہوا۔ میں نے اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا یہ سب کیا ہے، میرے ساتھ ڈرامہ کیا؟ تو وہ ڈر کر رونے لگی اور بولی بھائی آپ کو یہ سب بتانے والے تھے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب اس نے مجھے سب بتانا شروع کیا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا
جب میری حالت خراب ہوئی تو بہت مجبوری میں میرے گھر لے آیا۔ میرا شوہر بہت خوددار تھا، اس نے کرائے پر گھر تلاش کیا، میرے گھر نہ آنا پڑے۔ کہیں گھر نہ ملا اور اگر ملا تو کرایہ زیادہ تھا، تو وہ مجبور ہو کر میرے گھر آ گیا، لیکن اسے بہت اذیت تھی۔ تبھی اس بات پر ایک دن رات کو جب وہ کمرے میں آ رہا تھا تو میں فون پر اپنی بہن کو سب بتا رہی تھی کہ کیسے میں نے اپنے شوہر کو یہاں رہنے پر مجبور کر دیا۔ میری باتیں سن کر اس دن میرا شوہر بہت رویا۔ اسے ملال تھا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کیوں کی جو دولت اور سٹینڈرڈ کو اہمیت دیتی ہے۔ وہ یہاں میرے بڑے گھر میں نہیں رہ پا رہا تھا۔ ہر لمحہ احساس ذلت، احساس نفس اور عزت نفس کو چوٹ پہنچ رہی تھی۔ تو اس نے جیسے کو تیسے والا معاملہ کر کے یہ سب ڈرامہ رچایا، لیکن اس کے باوجود میرے منہ سے یہی نکلا کہ میں کوئی گھر کرائے پر تلاش کر لیتی ہوں۔ ایک بھی بار میں نے یہ نہیں کہا کہ میں شوہر کے گھر چلتی ہوں۔ یہ بات میرے شوہر کو اور توڑ گئی۔ جب مجھے میرے شوہر کا لیول قبول ہی نہیں تھا تو میں اسے شادی ہی کیوں کی؟ لیکن آج میرے شوہر مجھے سب بتا کر مجھے صاف الفاظ میں پوچھنے والے تھے کہ جیسے وہ ہے ویسے قبول ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے، میں جسے چاہوں زندگی گزاروں۔ لیکن جب یہ سب ڈرامہ مجھے سبق سکھانے کے لیے کیا تو مجھے یہ سب سن کر رونا آنے لگا۔ اچانک احساس ندامت نے میرے دل کو جکڑ لیا۔ میں واقعی اسٹیٹس میں اس قدر آگے بڑھ گئی تھی کہ شوہر کو بھی ناراض کر بیٹھی۔ میں نے اپنی نند سے معافی مانگی اور پوچھا پھر تم کہاں چھپی ہوئی تھی؟ تو بولی میں اپنے کمرے میں ہی تھی، کھڑکی سے نکل آتی تھی اور کھڑکی سے ہی واپس اندر جاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے اٹھنے کا انتظار نہ کیا اور سامان پیک کیا۔ جب شوہر اٹھا تو میں نے کہا مجھے گھر جانا ہے۔ میرے شوہر نے حیرت سے پوچھا کون سے گھر؟ تو میں نے روتے ہوئے کہا سسرال۔ میرا شوہر حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے روتے ہوئے معافی مانگی اور ساتھ ہی طلاق کے کاغذات کا شکوہ کیا۔ وہ ہنس پڑے اور بولے کہ وہ میرے دوست کے طلاق کے کاغذات تھے۔ وہ بے وقوف جس نے تمہیں پھاڑ دیا، نام تو پڑھ لیتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا پھر وہ مجھے کیوں دیے؟ تو بولے ڈرانے کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ ماسی سے کیا بات کر رہے تھے اس دن؟ تو وہ گہری سانس لیتے مسکرائے اور بولے اپنے شوہر کو سبق سکھانے کے لیے اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی، وہی بات کر رہے تھے۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میری نند کی شادی ہو چکی ہے اور میرا ایک بیٹا ہے۔ پیارے لوگوں، دوسروں کے سامنے اپنا معیار بنانے کی کوشش میں انسان اپنا معیار گرا دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کو ایک ریس مت بنائے، سکون سے زندگی گزارے۔ یقین کریں بہت خوش رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔